آپ اپنے وقتوں کو نکال کر آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور آپ کا یہاں آنا دینی فریضہ بھی ہے، ہندوستانی فریضہ بھی ہے، ایمانی فریضہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ دن بڑا سنہرا دن ہے، آج کا یہ دن بڑا اچھا دن ہے، اور اس دن کو پانے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں ہندوستان کی سرزمین پر دی گئی ہے۔ آج کے اس سنہرے دن کو پانے کے لیے، آج کے اس دن کی خوشی کو پانے کے لیے نہ جانے کتنے جیانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو جا کر کے آج کا یہ دن ہمارے اور آپ کے درمیان پہنچا ہے، اور ایسی خوشی ہمارے اور آپ کے درمیان میسر ہوئی ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنے خون سے ہندوستان کی سرزمین کو سینچا، ہندوستان کی سرزمین کو بنایا، ہندوستان کی سرزمین کو سنوارا، تو جا کر کے آج کا یہ دن ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ہر ادارے سے، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، فاؤنڈیشن ہو، بڑے بڑے اداروں سے آج یوم جمہوریہ کے موقع سے، 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع سے جو باتیں کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف لفاظی، اس وجہ سے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کو آزاد کرانے میں جن مجاہد آزادی نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنے خون کی ندیاں بہائی ہے، آج اس کی تاریخ سے ہم لوگ ناشنا ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کی سب سے پہلی جنگ آزادی کہاں سے شروع ہوئی۔ میں آپ کو یادداشت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ہندوستان کی سب سے پہلی جنگ آزادی مرشد آباد کی سرزمین پر نواب الدولہ کی سربراہی میں شروع ہوئی، اور منظم جنگ آزادی جس کو ہندو اور مسلمانوں نے مل کر دلی کی سرزمین پر لڑا تھا، جس میں 2 لاکھ کی فوج تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 لاکھ تھی، جس میں شہید ہونے والے مسلمان 26,000 تھے، جس میں شہید ہونے والے ہندوؤں کی تعداد 5,000 تھی۔ آج بھی لال قلعہ پر وہ لکھا ہوا محفوظ ہے کہ کون سا شخص کہاں شہید ہوا ہے، لیکن آج اس کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی سربراہی میں ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑی گئی، اور جب بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کو انگریزوں نے ان کے سروں کو کاٹ کر ایک پیالے پر، ایک تشتری پر سجا کر جب ان کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے نیچے 2 شعر کہہ دیا گیا، جب ان کو معلوم تھا کہ بہادر شاہ ظفر ہے، بہادر شاہ ظفر ایک شاعر ہے، وہ شعر یہ کہتا ہے کہ دم دمے میں دم نہیں ہے، خیر مامو جان کی، اے ظفر جھکنے لگی ہے شمشیر ہندوستان کی۔ بہادر شاہ ظفر اس شعر کو پڑھنے کے بعد اس پرچی کو پلٹ دیتے ہیں اور یہ شعر کہتے ہیں کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیر ہندوستان کی۔ اس طرح ان کی کوششوں کے بعد، ان کی جد و جہد کے بعد، ان کی قربانیوں کے بعد ہندوستان کی سرزمین کو آزادی ملی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھگت سنگھ کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کے کارناموں کو یاد کریں کہ انہوں نے پھانسی کے پھندے کو کس طرح چوما ہے۔ ہم سردار ولبھ بھائی پٹیل کی قربانیوں کو یاد کریں، ہم سبھاش چندر بوس کی قربانیوں کو یاد کریں، ہم مولانا حسین احمد مدنی کی قربانیوں کو یاد کریں، ہم مولانا علی جوہر کی قربانیوں کو یاد کریں کہ وہ آزادی کا پروانہ لے کر انگلینڈ جاتے ہیں اور وہاں کی حکومت کو کہہ دیتے ہیں جب تک آپ آزادی کا پروانہ ہندوستان کو نہیں دیتے ہیں تب تک ہم ہندوستان کی سرزمین پر نہیں جائیں گے۔ اس کی حیات میں آزادی کا پروانہ نہیں دیا گیا، مولانا علی جوہر اسی انگلینڈ کی سرزمین پر انتقال کر گئے اور وہی مدفون ہوئے۔ یہ ہندوستان سے محبت کی علامت ہے۔ ان لوگوں نے ہندوستان کو بنانے میں اور ہندوستان کو آزاد کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندوستان کے مجاہد کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کو خدائے عزیزت پیش کریں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں